میں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چچی جان سے یہ خواب سن کر فرمایا اور مسکرائے بھی، کہا چچی جان یہ خواب تو بہت مبارک ہے، آپ نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے۔ پریشان ام الفضل کہتی، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا ان قریب میری فاطمہ کے وہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں کھیلے گا۔ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے اور اس کے جگر کا ٹکڑا میری جگر کا ٹکڑا، یہی تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ اور چند دن بعد ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اور حضرت امام حسین سیدہ ام الفضل کی آغوش میں کھیلے، تب سرکار نے فرمایا یہ تمہارے خواب کی تعبیر۔ حسین کی رضا اور خوشی کے ساتھ نبی کی رضا اور خوشی کتنی پیوستہ ہے، کتنی لگی ہوئی ہے، کتنی جڑی ہوئی ہے، آپ صرف اس حدیث کے کلمے سے سمجھ لیں، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کی خوشی یہ میری خوشی، نبی کی خوشی یہ حسین کی خوشی، نبی کا غم یہ حسین کا غم، حسین کے دکھ یہ نبی کا دکھ، ساری چیزیں ایک دوسرے سے کیسے وابستہ فرما دی گئی۔ اور وہی حسین اپنی خانوادے کے ساتھ اس حال میں کربلا میں آئے، دوسری محرم الحرام کو، کہ سارا زمانہ ان کا دشمن بن گیا ہے۔ سیدنا امام مسلم کے خط کے بعد جب تھوڑا اطمینان ہوا تو آپ مکے سے کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی درمیان ظالموں نے حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا۔ خط کے اطمینان کے بعد آپ چلے، راستے میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہ یہی کہتے رہے کہ کوفیوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اے امام آپ لوٹ جائیں۔ بڑے مشہور عاشق اہل بیت ایک شاعر گزرے ہیں حضرت فرزدق، ان سے بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا امام بڑی منت و سماجت کے ساتھ عرض کیا آپ لوٹ جائیں، ان پر بھروسہ مت کریں۔ لیکن ان سب ساری رکاوٹوں، التجاؤں، خدشات کے باوجود میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ کچھ بھی نہ ہوتا، راستے میں روکنے والے، انہیں منانے والے، لوٹانے والے، یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا، پھر بھی امام حسین کی شہادت کربلا میں ضرور ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ولادت کے ساتھ ہی خالق ارض و سما کی جانب سے ان کے نبی کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ حسین شہید ہوں گے اور کربلا میں شہید ہوں گے، اور وہاں کی مٹی بھی آپ کو لا کے دی گئی۔ اس وجہ سے یہ اسباب اس کی ظاہری حقیقی سبب تو نہیں بن سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ موت آتی ہے تو اللہ کے دینے سے، لیکن جو سبب بنتا ہے بہرحال وہ سبب اس سے جوڑا جاتا ہے۔ شہید اس رتبے کا ہوتا ہے، اتنی شان والا ہوتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکلنے نہیں پاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے جنت میں ان کا رتبہ اور مقام ان کو دکھلا دیتا ہے۔ نشان مرد مومن باتو گویم چو مرد آمد تبسم بر لبے اوست، یہ تو مرد مومن کی نشانی اور پہچان بتائی۔ شہیدوں کا عالم حدیث میں آیا کہ ان کا مقام و مرتبہ اللہ انہیں دکھلا دیتا ہے۔ دنیا تو انہیں اس حال میں دیکھتی ہے کہ سر تن سے جدا ہو رہا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ان کے ناش پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ مقرب بندہ جب اپنے وجود کو اپنے رب کے نام پر فنا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے اٹھنے سے پہلے اس کا رتبہ اسے دکھلا دیتا ہے۔ اس وجہ سے شہید کبھی روتا نہیں۔ دنیا سے جتنے بھی شہید اللہ کے نام پر گئے ہیں وہ روتے نہیں گئے ہیں بلکہ ہنستے ہوئے گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ خوشخبری قرآن میں دی، جو میرے نام پر شہید کر دیا گیا اسے مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے،
لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ آج یہی باتیں جو اللہ فرماتے کہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے، اسی کو بار بار سمجھنے کی کوشش میں اور ضد میں اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی مرحلے ہوتے ہیں جو عشق سے طے کیے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے مرحلے ہوتے ہیں جو عقل سے طے کیے جاتے ہیں۔ یہ عشق کا وہ مرحلہ ہے جو عقل سے نہیں طے کیا جا سکتا ہے۔ کیسے، کیوں؟ اللہ فرما رہا فرحین بما آتاہم اللہ، وہ اللہ کے وہاں خوش ہیں، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو جس خدا کو بے دیکھے ہم آپ ایمان لائے ہیں، اس کے فرمان پر بھی ہمیں یوں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں پہنچے، مقدرات ہیں، دوسری محرم الحرام، راستے میں ان کو گھیر کر لانے کی ذمہ داری عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کے گورنر نے حر ابن ریاحی کے ذمہ کی۔ 1000 آدمیوں کا لشکر لے کر یہ پہنچے، ان کو گھیر کر کربلا کی دھرتی پہ لائے۔ آپ نے اس موقع پر پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کربو بلا یا کربلا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں بھی یہ بات معلوم ہو گئی تھی، اور پوری زندگی یہ ذکر سب کو پتا تھا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس حقیقت سے پورا زمانہ آشنا ہو چکا تھا کہ یہ حسین شہزادہ رسول سبط پیغمبر یہ شہید ہوں گے اور کربلا میں شہید ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے وہ مقدرات، مدینے سے مکے گئے، مکہ بھی مطالبہ شروع ہوا، مکے سے پھر کوفے کے لیے نکلے، ان بے وفا لوگوں کے خطوط پر نکلے تھے کہ کل خدا کے حضور میری شرمندگی نہ ہو۔ یہ خدا کے وہاں کہہ سکیں گے کہ یزید سے بچنے کے لیے حسین کی دامن کی پناہ مانگی تھی، لیکن حسین اپنے آپ کو بچا لے گئے اور ہمیں یزید کے سپرد کر دیے تھے۔ اس لیے حسین مکے سے پھر کوفے گئے، لیکن کوفہ والوں نے جو پہلا استقبال کیا تھا وہ یہی تھا۔ وہ سارے لوگ نگاہوں کے سامنے شمشیر برہنہ لیے کھڑے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تھیلے میں رکھے ہوئے سارے خطوط الٹ دیے تھے، اور اس میں سے ایک ایک کا نام لے کر پکارتے تھے، اے فلاں ابن فلاں، یہ تیرے خط نہیں ہے، اے فلاں ابن فلاں، تو نے یہ حلف نہیں لیا تھا۔ ہر ایک کا نام لے لے کر کہتے تھے تم لوگ میرے پاس یہ خط کس لیے لکھے تھے؟ اے امام حسین آپ چلے آئیے، ہمارا سب کچھ آپ کے اوپر قربان ہے، ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم مرتے دم تک آپ کے قدموں سے وابستہ رہیں گے۔ تمہاری وفاداریاں کہاں گئیں؟ تمہارے وعدے کہاں گئے؟ تمہاری بڑی بڑی باتیں کہاں گئیں؟ لیکن ان بے غیرت لوگوں کو ذرا بھی حیا نہ آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا کسی پر چھا جاتی ہے تو پھر سب کچھ وہ انسان بھول جاتا ہے ہی دنیا کچھ ایسی رنگیلی، اس کی دولت، ثروت، حشمت، آشائش اور یہ ساری چیزیں جب کسی پر چھا جاتی ہیں تو پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ماں باپ وہ بھی نظر نہیں آتے، بھائی بہن وہ بھی نظر نہیں آتے، بیوی بچے وہ بھی نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ انہیں دولت چاہیے۔ اللہ اکبر، اس دنیا میں اور اس دنیا کو اللہ نے کتنی کشش عطا فرما دی، سینکڑوں واقعات ہیں۔ دولت کا حریص اور لالچی جب انسان بن جاتا ہے تو سب کو بھول جاتا ہے۔ گھر میں بیوی کس طریقے سے زندگی گزارتی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ صبح سے شام تک خالی نوٹ کے پیچھے، چاہے بچے دکھی ہوں چاہے بیوی دکھی ہو، وہ اس میں سمجھتا ہے۔ حالانکہ زندگی کا قرار اس میں نہیں ہے بلکہ اس میں ہے۔ وہاں وہی لوگ جب خط لکھے تھے تب تک ان کو لالچ یزید کی جانب سے نہیں ملی تھی،
خط لکھنے کے بعد جب یزید کی جانب سے انہیں ڈرایا گیا، ساری بہادری کا پانی بہہ گیا۔ یزید کی جانب سے جب دولت و ثروت کی لالچ دی گئی تو ضمیر فروشوں نے اپنا ایمان تک اس کے ہاتھ بھیج دیا، اور جس کے حسین، وہ حسین جن کے قدموں پر جان دینے کی قسمیں یہ اٹھائے تھے، آج جان لینے کے لیے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امام حسین نے اس موقع پر کہا تھا چھوڑو معاملہ، ہم خود یزید سے اپنا معاملہ نپٹ لیتے ہیں۔ کہا اس کی بھی گنجائش نہیں، کہا اجازت اس بات کی ملے ہم لوٹ جائیں اپنے وطن کو، کہا یہ بھی گنجائش اب نہیں رہی۔ آپ کو صرف دو آپشن ہے، یا تو یزید کی بیعت کرنی ہوگی یا تو جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجیے۔ غور فرمائیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں میں کل کتنے لوگ تھے؟ 70۔ کل اپنے گھر کے لوگ 70۔ 4 شہزادے سیدنا امام حسن کے، 5 صاحبزادے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، 4 ہی صاحبزادے حضرت مسلم ابن عقیل کے، اور 3 صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے گھر کی خواتین، بچیاں، ننھے بچے، یہ سب تھے اہل بیت نبوت۔ یہ لوگ جب یہاں سے چلے تھے، غور فرمائیے، امام حسین واللہ میں کہتا ہوں اگر لڑنے کے ارادے سے چلے ہوتے نا تو خیبر شکن سیدنا علی کے بیٹے کے سامنے آنے کی کسی کی جرات نہیں ہوتی، اور نہ کوئی ان سے مقابلے کی ہمت کر پاتا۔ کیوں؟ علی کا گھر وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، ان کی خون میں وہی خون تھا، علی شیر خدا کا۔ لیکن وہ لڑنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے۔ کوئی لڑنے کے ارادے سے اس انداز میں جاتا ہے کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کے جاتا ہے، اپنی گھر کی معزز خواتین کو لے کے جاتا ہے۔ یہ میں اس لیے جملے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یزید کی حمایت میں اپنی کور عقلی کا مظاہرہ یوں کرتے ہیں یہ تو 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، ایک جیتا ایک ہارا۔ اس انداز میں کربلا کی اس خونی واقعے کی اہمیت کو وہ گھٹانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر! کیا واقعہ کربلا کی حقیقت یہی ہے؟ نہیں، سب جانتے ہیں اور پورا زمانہ جانتا ہے، اور کہنے والے نے کہا ہے اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوش اے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری آگ بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ کیا گھرانے کی لڑائی تھی، خاندان کی لڑائی تھی، مال و دولت کی لڑائی تھی، اقتدار کی لڑائی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ جاؤ حشم کی لڑائی تھی۔ آدمی اس لیے کرسی چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے کہ اس کے ارد گرد غلاموں کی ایک فوج تیار ہو، جہاں وہ چلے لوگ سلامی کے حاضر ہو جائیں۔ ایک تو بڑی منشا یہ ہوتی ہے نا، پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا، آگے پیچھے چلنے والے ہوں گے، ہاں میں ہاں ملانے والے ہوں گے، جوتیاں سیدھی کرنے والے ہوں گے، راہوں میں پلکیں بچھانے والے ہوں گے، یہ ہوتی وجہ نا۔ امام حسین کو اللہ نے اپنے نبی کے تصدق اتنی عزت عطا فرما دی تھی کہ وہ اطلس و کم خواب میں نہیں بلکہ پیوند لگے لباس میں بھی اگر نکل جائیں تو مومن اپنا کلیجہ ان کے قدموں میں بچھانے کو تیار ہو، اس لیے کہ ان کی محبت ہمارے جان و ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ رسول کے شہزادے ہیں، نبی کے دلارے ہیں، سبط پیمبر ہیں، راکب دوش مصطفیٰ ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، فاطمہ کے نور نظر ہیں، علی کے لخت جگر ہیں۔ کون سی بزرگی ہے جو ان شہزادوں میں نہیں پائی جاتی؟ وہ اگر کسی کٹیا میں بھی بیٹھے ہوں گے نا، وہ شہنشاہوں کے محلوں سے بھی زیادہ قابل صدرشت بن جائے گی۔ اس کی ضرورت ہی ان کو نہ تھی۔ پھر مال و دولت، یہ کیسے ممکن ہے
جن کے جد اعلیٰ نے، جن کے نبی رحمت نے، خود علی شیر خدا نے ان کے سامنے دنیا آئی تو علی شیر خدا نے کہا اے دنیا تو مجھے اپنا دیوانہ نہیں بنا سکتی، اس لیے کہ میری نظر میں تیری حقیقت ظاہر ہے، تو وہ مردار ہے کہ جس پر بارش پڑ گئی، دھوپ پڑی اور وہ مردار سڑ کے پھٹ گیا ہے، تیری حیثیت میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، جا تو یہاں سے نکل جا۔ اس کی اولاد دنیا کی طلبگار بنے گی؟ کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ ایسے ہی آپ نے اس کو حش کیا دور، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز میں آپ یہ کچھ کر رہے تھے، اس کا مطلب؟ کہا دنیا میرے سامنے آئی، میں نے اس کو بھگا دیا، میں نے کہا ادھر تیری گنجائش نہیں۔ جس گھرانے کا عالم یہ رہا ہو کہ ان کے دہلیز پر ہمیشہ خاک کا پردہ لٹکا رہا اور فرشتے آ کر اسے بوسے دیتے رہے، وہ دنیا کا طلبگار کیسے ہوگا؟ پھر کیوں گئے حسین؟ صرف مقصد کیا تھا؟ نانا کے دین کی آمن بچا، اور اس کے لیے اسلام نے جو جو قربانی مانگی امام حسین نے سب پیش کر دی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی دھرتی پر محرم کے اس میں، اور بڑی گرمی کا وہ زمانہ بھی تھا، صحرائے عراق کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں بڑی شدت کی گرمی وہاں پڑتی ہے۔ وہ لوگ کوئی ایسا خصوصی انتظام کر کے تو گئے نہیں تھے، ان کو کربلا میں روک دیا گیا، چاروں جانب سے ان کو گھیر لیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد شقی مردود کو جب اس بات کا علم ہو گیا کہ حسین گھیر کر کربلا میں لائے جا چکے ہیں، تو کوفہ سے پیہم مسلسل وہ فوجیں روانہ کرتا رہا۔ 22,000 کا یزیدی لشکر ان 72 یا 82 لوگوں کے لیے کوفہ کے سرزمین سے کربلا کو پہنچا دیا اور چاروں طرف سے گھیر دیا گیا۔ ان سے کس کے لیے؟ یعنی ان کو مجبور کیا جائے، ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، کسی بھی طریقے سے یزید کی بیعت لے لی جائے۔ ایک طرف یہ عالم ہے اور ایک طرف صبر و رضا کے پیکر کا یہ عالم ہے، اسی لیے کربلا نہ بھول پاتی ہے دنیا اور نہ کربلا والے کو بھول پاتی ہے دنیا۔ اتنے ظلم و ستم کے باوجود کہ 7ویں محرم الحرام سے اہل بیت نبوت اور ان کے اور وہ ساتھی جو سفر میں ان کے ساتھ ہوئے، کربلا میں جب ان کی یہ مجبوریاں دیکھی، قریب و جوار کے لوگ آگے، کل مل کے تقریباً 82 لوگ ہوئے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ فاطمہ زہرا کے لال کربلا میں اس بے بسی کے عالم میں لائے گئے ہیں، دشمن زمانہ ان کو چاروں طرف سے گھیر چکا ہے، تو لوگ ان کے قریب بہت آئے، ان میں سے سب 82 تھے۔ حضرت وہب کلبی، حضرت مسلم بن عوسجہ، بعد میں حور بن ریاحی اور بہت سارے لوگ آئے۔ سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لوگوں کے اوپر 7ویں محرم ہی سے پانی بند کر دیا گیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ سمجھانے کے بعد بھی یہ لوگ باز آنے والے نہیں، تو آپ نے اپنی گھر کی جو چادریں تھیں خیمے کی شکل دے دی، اور اس دھوپ میں اہل بیت نبوت کے لیے پھر خیمہ بنایا گیا تھا، خیمہ چادروں کا، اور تپتی ہوئی دھوپ میں آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے یہ لوگ اس میں گزارا کیے ہوئے۔ 1-2 دن نہیں، دوسری محرم سے پیہم، اور عالم یہ ہے کہ مونس و غمخوار کا تو سوال ہی نہیں، دور دور سے 4 جانب سے یزیدی تلواریں لہرا رہے ہیں، نیزوں کی انیاں دکھلا رہے ہیں، ان کے معرکے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس خوف کے عالم میں سارے اہل بیت نبوت ہیں، اور مسلسل 8 دن تک وہ لوگ اسی حال میں رہے۔ شب کی تنہائیاں جب آتی تھی تو شاید دھوپ کی تمازت کچھ کم رہی ہو، لیکن دن کے اجالے کے بعد ان لوگوں کو، ان تشنہ لبوں کا کیا حال ہوا رہا ہوگا، آدمی سوچ سے خالی سوچ لے تو بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ شدت کی گرمی کا زمانہ،
تپتی ہوئی ریت، سائبان کی کوئی گنجائش نہیں، خیمے کی صورت میں پتلی پتلی کپڑوں کا سائبان، اور انہی میں کون ہے؟ وہ مقدس مہمان جنہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر کے یہاں بلایا گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیاسے ہیں، خواتین حرم پیاسی ہیں، سارے بچے پیاسے ہیں، سب پیاسے ہیں، کیونکہ فرات پہ پہرے لگا دیے گئے۔ آج ایک قصائی بھی جب کسی جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے تب بھی اس کے سامنے پانی لا کے رکھ دیتا ہے، اسے معلوم ہے، لیکن خدا جانے یہ کیسے شقی بدبخت تھے کہ جانور چرند پرند جو چاہیں اللہ کی اس نعمت سے فرات سے پانی پئیں، لیکن جن کے صدقے میں کوثر ملے گا، جن کے نانا صاحب کوثر، ان کی اولاد کو ایک قطرہ پانی نہ دیا جائے۔ کون سا جرم، کون سی غلطی، کون سا قصور تھا؟ صرف یہی نا کہ امام حسین یزید کی بیعت کے لیے راضی نہ تھے، اور کچھ نہیں۔ امام حسین کو خوب اچھی طرح معلوم تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار یہ طوفان کا پیش خیمہ ہوگا، بہت بہت صبر آزما مرحلے سے گزرنا پڑے گا، وہ ساری مصیبتیں، دشواریاں، پریشانیاں سب جھیلنی پڑیں گی۔ بہت ہے کہ خون بھی ہمارا بہا دیا جائے، ہمارے بچوں کا شباب لوٹ لیا جائے، علی اصغر کا بچپنا لوٹ دیا جائے، قاسم کی جوانی لوٹ لی جائے، اور ہم نہ ہوں گے تو خواتین حرم کس طریقے سے رسوا کی جائیں گی، سب انہیں معلوم تھا۔ لیکن اس کے باوجود امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ جب یہ دشمن بنے حسین کے، ان کی اولاد کے، ان کے بچوں کے، ان کے شہزادوں کے، تو پھر بعد میں خواتین کا کیا حال ہوگا؟ زمانہ جانتا ہے کہ دنیا کے ظالم ناہنجار شقی لوگوں نے خواتین حرم کو اونٹوں پر بیٹھا کر ان کا جلوس کوفے میں نکالا تھا، جبکہ کہ ان کے سروں پر دوپٹے بھی نہیں تھے، وہ بھی چھین لیے گئے تھے۔ جنہیں چاند و سورج نے بھی کبھی دیکھا ہوگا تو شرما کے دیکھا ہوگا، آج کوفے کی بازاروں میں ان کو تماشا بنا دیا گیا۔ امام حسین کو سب معلوم تھا، میرا بچپن، میرا بچہ علی اصغر پیاسے، تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بچے علی اکبر کی جوانی لوٹی جائے گی، قاسم بھی خون میں نہلا کے دولہا بلائے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ زینب کے بچے بھی شہید ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لیکن ان سارے حادثات، خدشات کے باوجود بھی امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اسلام کی آبرو نشانے پر آ گئی تھی۔ امام حسین کے ذکر شہادت سننے والوں، زندگی میں اسی پہلو سے تھوڑا سبق لو۔ آج جب دین کا کوئی بھی معاملہ آتا ہے، اسلام کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، کسی مرحلے میں آپ کو بلایا جاتا ہے، تو یہ وجہ، ریزن یہ پریشانی، یہ چیز ہو گئی تھی، ایسے عذرے لنگ پیش کر کے دامن دنیا بچا لے جاتی ہے۔ اور اس کے باوجود بھی حسین کا نام لیتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ جس دین کی آبرو بچانے کے لیے حسین نے اپنا پورا گھر لوٹا دیا، اسی دین کی آبرو آج پوری دنیا مل کے لوٹ رہی ہے۔ کوئی گھر محفوظ نہیں، کوئی شہر محفوظ نہیں، کوئی ملک محفوظ نہیں، غیر تو لوٹ ہی رہا ہے۔ شاہان وقت اپنے لوگ بھی دین کی آبرو لوٹ رہے ہیں، لیکن ہر آدمی گوشے عافیت میں بیٹھا ہوا، ہم تو سلامت ہیں نا، ہمارا گھر بچا ہے نا، اپنی روٹی بوٹی چل رہی ہے نا، پڑوس کے گھر میں آگ لگے ہم سے کیا مطلب؟ یہی وہ نظریہ ہے جس کو حسین نے اپنی شہادت سے توڑا تھا۔ سب لوگ اسی انداز میں اگر گوشے عافیت میں بیٹھ کر اپنی خیر منائیں گے تو پھر دین کا پرچم ہمیشہ کے لیے سرنگو ہو جائے گا، اور کوئی پھر اس کو نئی زندگی دینے والا نہ ہوگا۔ سب لوگ یہی تو سوچے تھے، جہاں جہاں لوگ تھے سب خاموش، کوئی اس کے خوف سے
اپنے گھر میں دبک کے بیٹھ گیا، کوئی اس کے لالچ میں آ کر اس کا درباری بن گیا، کوئی اس کا قصیدہ خواں بن گیا۔ آج بھی صورتحال یہی ہے۔ شاہان وقت نے دیکھا اگر کسی کو تو لالچ سے اس کو خرید لیا تاکہ ہماری ہم نوائی کرے، اور اگر وہ لالچ سے نہیں مانا تو خوف کے عالم میں لا کر اسے مجبور کر دیا گیا۔ لیکن حسین اس گوش رحمت کے پروردہ تھے، نہ انہوں نے لالچ جانی تھی اور نہ انہوں نے خوف جانا تھا، انہوں نے صرف صداقت جانی تھی۔ اور یہی پیغام کربلا کی ریت پر حسین اپنی خون سے لکھنے گئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ارد گرد خندق کھودوا دی کہ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں کوئی ظالم ادھر غلط قدم اٹھا دے اور اس میں آگ جلا دے۔ اتنے میں ایک کمینہ صفت یزیدی لشکر سے آیا، امام حسین کے قریب خیمے کے باہر خندق کی اس پاری سے کہہ رہا، اے حسین، آخری آگ سے پہلے ہی دنیا میں آگ جلا لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تڑپ گئے۔ جن کے نبی نے جنہیں دنیا ہی میں خوشخبری سنائی ہو کہ میرے حسن حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اتنا بڑا تانا دیا، تڑپ گئے۔ اسی وقت دعا کی، اے اللہ تو اس گستاخی کی سزا یہیں ابھی سے چکھا لے۔ اسی وقت دعا قبول ہوئی، اس کا گھوڑا بدکا، اس کا پاؤں رکاب ہی میں الجھ گیا اور یہ گھوڑے کی زین سے نیچے آ گیا۔ گھوڑا گھسیٹتے گھسیٹتے اسے پورے ریگزاروں میں کھینچتا رہا، یہاں تک کہ اس خندق والی آگ کے قریب پہنچا، اس کا پاؤں رکاب سے نکلا اور اسی آگ میں گیا۔ سب دیکھتے رہ گئے، ابھی چند لمحوں کی بات تھی گستاخی کی، سب دیکھتے رہ گئے۔ اسی دہکتی ہوئی آگ میں وہ ظالم گر پڑا اور جل کے وہی خاک ہو گیا۔ ایک اور ظالم نکل کے آیا اور کہا، حسین دیکھو فرات سامنے بہ رہا دریا، ٹھنڈا میٹھا پانی ہم پی رہے ہیں، ہمارے جانور ہمارے گھوڑے پی رہے ہیں، سب پیئیں گے، لیکن تم کو اور تمہارے بچوں کو ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا۔ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ سوچو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی نانا جان حوض کوثر کی مالک ہوں، آج وہ امتحان کے مرحلے میں ہے تو دنیا تانا دے رہی ہے۔ فوراً دعا کی، اللہ